بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں روس کے سرکاری میڈیا پر ایک انٹرویو نشر ہوا اور انٹرویو تھا CIA کے سابق ڈائریکٹر کا، جس نے ایک انتہائی زبردست اور حیران کن انکشاف یہ کیا کہ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کی سربراہی کے اندر ایک ایسا اسکواڈ بنایا گیا جس کا کام یہ تھا کہ دنیا کے جو اینٹی امریکن جو لیڈرز تھے ان کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اس نے انکشاف کیا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو بھی اسی اسکواڈ کے ذریعے قتل کرایا گیا۔ اس انکشاف کی کیا حقیقت ہے، اس کے کیا مضمرات ہیں، اور CIA کی اس ریجن کے اندر اور کیا کیا وارداتیں ہیں، اس پہ کریں گے بات، اور ساتھ ہی ذکر ہوگا افغانستان کے اندر طالبان کی پیش رفت کا، کہ اطلاعات یہ ہیں کہ ہرات کے اندر بھی قبضہ ہو چکا اور ہلمند کے جو مناظر ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، اور ذکر ہوگا حماس کی نئی قیادت کا کہ ایک بار پھر اسماعیل ہانیہ کو سپریم لیڈر چنا گیا ہے۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا میاں شہباز شریف صاحب کے ایک اہم انٹرویو کا، کہ جس کے اندر انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں، کچھ گلے شکوے بھی کیے ہیں، کچھ ناراضگی کا اظہار بھی ہوا ہے، لیکن اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اور اسی طریقے سے میدان میں موجود ہیں۔ اور پروگرام میں ذکر ہوگا کرونا اور اس حوالے سے جو نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور خاص طور پر جو دوسری بار کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے اور اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے، ماہرین سے کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف، اور وہ گفتگو سن لیجئے جو رشیا کے سرکاری ٹی وی کے اوپر ہوئی اور جس میں کیا انکشاف ہوا۔ Quite serious. I spoke to several U.S. intelligence officials who are telling me that this assassination team may have targeted politicians in other countries. One name mentioned prominently was former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto, who may have been a victim of this particular program. جی، اور یہ صاحب یہ انکشاف ہے، اور یہ روس کا سرکاری ٹی وی ہے، معتبر ٹی وی ہے، اور اس کے اوپر اس قسم کی بات، اور ایک عرصے کے بعد اطلاعات تو یہی تھیں کہ جو ہمیں کہ جی طالبان نے جو بیت اللہ محسود صاحب ہیں ان کے ایک اسکواڈ کے ذریعے بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا اور لیاقت باغ میں نشانہ بنایا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قوتیں ہیں اس کو استعمال کیا CIA نے اور بے نظیر بھٹو کو راستے سے ہٹایا گیا۔ کیا یہ پہلی حکمران ہیں پاکستان کی جس کو CIA نے جو ہے راستے سے ہٹایا؟ ضیاء الحق کو کس نے ہٹوایا، یا اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے ہٹوایا؟ لیاقت علی خان سے شروع کریں تو CIA کا اس خطے کے اندر ایک رول ہے، تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ 23 جون 2009 کو سب سے پہلے نشر ہوئی تھی امریکن ٹی وی کے اوپر، اور انہوں نے لیون پنیٹا جو تھا جو اس وقت CIA کا چیف تھا، اس سے سوال کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے کہ ڈک چینی کے تھرو آپ کچھ اسیسینیشنز کر رہے ہیں، جن میں سے ایک اسیسینیشن جو ہے بے نظیر بھٹو کی بھی شامل ہے جو آپ نے کر چکے ہیں۔ اس وقت تک بے نظیر کو مرے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہوا تھا، اور یہ خبر بنیادی طور پہ لیک ہوئی تھی CIA کی جو ٹیم آئی تھی نا اقوام متحدہ کی یہاں پر، وہ کر رہی تھی، تو کہتے کہ اس کو پھر وہ آگے نہیں کرنے دیا گیا، CIA کا پریشر تھا، یہ خبر چلی تھی بنیادی طور۔ اس خبر کو آج 9 اور آج کے سال ہو گئے، تقریباً 13-14 سال کے بعد اس خبر کو دوبارہ اٹھایا گیا، اور یہ اس نے اٹھایا۔ اس کی ایک وجہ ہے عثمان صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پورے ریجن کے اندر جو سچویشن بدل رہی ہے، جس کے بارے میں ہمیں بالکل ادراک نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ بڑی نیک نیتی سے انوالو ہو چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور اتنی نیک نیتی سے انوالو ہو رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ڈر اس لیے لگ رہا ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھتا ہوں نا اپنے بارے میں، تو ان میں ایک حدیث ہے، خراب السندھ من الہند و خراب الہند من السند، کہ سندھ میں خرابی جو ہے وہ ہند سے آئے گی، اور ہند جو ہے وہ اس میں خرابی چین سے آئے گی۔ پاکستان کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ ساری سچویشن میں صرف ایک ملک کو ٹارگٹ کر لیا جائے تو چین کا سارا پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے سے کنٹینمنٹ آف چائنا کا نہ ہمیں وہاں فورسز لگانی پڑتی ہیں کسی اور جگہ، نہ ہمیں کچھ اور کام کرنا پڑتا ہے کہ ہم جا کے جناب اتنے بحری بیڑے لے کے آئیں اور اتنا کویڈ بنائیں، اور پاکستان پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا، ظاہر بات ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت پہ پیدا کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سے کہ اندر سے ہر کوئی پکار کے چیخ کے کہے کہ یہاں اسلام آ رہا ہے،
یہاں طالبان آ رہے ہیں, یہاں داعش آ رہے ہیں, یہاں یہ لوگ آ رہے ہیں, اور وہ ایک دن پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اور یہ ہے اس پہ سازش. اس پہ ایک بہت بڑی جو ہے تھیوری بلڈ کی جا رہی ہے کہ امریکہ اگر افغانستان کی فوج امریکہ میں کچھ نہیں کر سکی تو پاکستان کی فوج کیا کر لے گی ان لوگوں کے مقابلے میں, اگر یہاں بلڈ اپ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس دوران میں ابھی طالبان جو تھے ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی نہیں ہوئی تھی, تو یہاں کچھ لوگوں کی دم پہ پاؤں آ گیا تھا. میں سوچ رہا تھا رحمان ملک صاحب کو لیا جائے لائن پہ, لیکن رابطہ کیا نہیں ہے. اگر میری بات سن رہے ہیں تو کل کا پروگرام حاضر ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب سے اقوام ان کو مذاکرات شروع ہوئے تھے تو انہوں نے ایک شور مچانا شروع کیا تھا کہ داعش آ گئے پاکستان. پہلی بات تو یہ ہے, اگر داعش آ گئے تو نام بتاؤ کمانڈر کون ہے اس کا. جب داعش قائم ہوئی تھی تو پہلے دن عبدالبر بغدادی سامنے آ گیا تھا, اور مسجد میں اس کا خطبہ آیا تھا, اس نے قائم کر دی. کون ہے تب کمانڈر؟ خود رحمان ملک صاحب تو نہیں ہے کہ داعش کے کمانڈر. ٹھیک, ان کا نیٹ ورک کہاں پر بیٹھا ہے دنیا پوری میں؟ کچھ پتہ تو چلے نا. بلوچستان کا چپا چپا میں جانتا ہوں, مجھے پتا کہاں داعش بیٹھی ہوئی. جس جگہ کی بات کرتے ہیں وہ مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں وہ آئے تھے جو چیف منسٹر, ایکس چیف منسٹر اور اسد ثانی, ہم نے کہا جی سپلی جی کا ایریا کہا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے سپلی جی؟ تو انہوں نے ہمارے سامنے کہا وہاں عبدالربی بنگل سے بیٹھا, وہاں تو کوئی اور نہیں ہے. اور جس قسم کے حالات. پھر ایک اور کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ آ جائے گی. اب نور اللہ انٹرویو کرایا گیا. یہ ایک عثمان صاحب پاکستان کے اس وقت 80 چینل ہیں, 88. پاکستان کے کسی چینل کے اندر یہ خطرہ کو بیان ہو رہا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے اس ملکوں کے ساتھ. آپ جو وہاں بیٹھے, اب پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ سب سے بڑا اس وقت اس مسئلے میں بہت کھڑا ہوا ہے کہ یہ معاملہ پاکستان میں نہیں اٹھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ طالبان کے جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے اس کے اندر امریکہ کے اندر استعمال یہ ذکر کہیں نہیں تھا ترکمانستان کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے. یہ میں بڑا اس کا کیچ دیکھیں, کیونکہ ترکمانستان کی جو موومنٹ ہے اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ طیب اردگان سپورٹ کر رہا ہے وایا امریکہ, یا امریکہ کر رہا ہے وایا طیب اردگان, یا باقی لوگ. تو طالبان نے خاص طور پہ چین نے کہا اور طالبان نے خاص طور پہ ایشورنس تھی. یہ بیسیکلی اس کا ضمیمہ ہے طالبان کے امریکہ کے معاہدے کا. اور یہ امریکہ جو ہے اس وقت گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو چاہ رہے تھے کہ طالبان کی ایک فورس یہاں بلڈ کریں گے, بیچ میں پاکستان میں کچھ شرلے آئیں گے, پاکستان والوں کو کہیں گے تم اب جدر جہاد لڑاؤ, اب چینیوں کو مسلمان کرو اور چینیوں کو یہ کرو. یہ جو معاملہ ہے, اور اس میں طالبان بڑے سینسٹیو ہے. اب دیکھیں سب سے اہم بات جو ہم لوگ یہاں باتیں کرتے تھے کہ طالبان جو ہیں ان کے خلاف محاذ بن جائے گا تاجکستان کا, ازبکستان کا, کرغزستان کا, قزاقستان کا. صحیح ہے. آپ دیکھیں دو بنیادی شہر ہیں بڑے ایران بارڈر کے, ایک ہیلمند کا علاقہ لشکر کا جو ہے, اور ایک ہرات جہاں سے اسلام قلعہ والا راستہ ہے. یہ دونوں سب سے پہلے طالبان کے ہاتھ آئے ہیں. اگر ایران طالبان کے مخالف چل رہا ہوتا یہ نہ آتے, لڑائی لمبی ہو جاتی یہاں پہ, بہت لمبی ہو جاتی تھی. ہرات میں تو بہت لمبی, ہیلمند میں تو, اور ہیلمند تو آپ عثمان صاحب گئے پاکستان میں, آپ جا کے دیکھ لیں. لشکر کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور آپ نا شیخو پر تو آپ کو ریت ہی ریت ہے, بیچ میں چند شہر ہیں, چند گاؤں, چند گھر ہیں. اس گھر کے اندر لشکر کا چھوٹی سی جگہ ہے, اور لیکن چونکہ وہاں ہیلمند ریور گزرتا ہے تو وہاں کتنی آسانی سے آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کتنی آسانی. وہ لشکر گاہ میں بھی چلے گئے, ہیرات. یہ تو پورا سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے, جو افغان قیادت اس وقت بیٹھی ہے اس کے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیکھیں, اپنے ہر انٹرویو کے اندر وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ طالبان کو سپورٹ یا پاکستان. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 20 سال امریکہ لڑتا رہا ہے اور پاکستان کی آئی سے شکست کھا گیا, پاکستان کی فوج سے شکست کھا گیا. اچھا, یہ اس سارے کے سارا یہ سینیریو ہے. پھر یہ جو دو بارڈر کراسنگ اور وہاں کے اوپر کے ہیں اس کے بھی, اس میں بھی جو تاجکستان کا اور ازبکستان کا وہاں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر انڈیا از ویری مچ ایکٹر. 2 دن پہلے میرا ایک انڈین ٹی وی پہ وہ تھا, ایک بی کے شرما صاحب ہیں وہاں پر, جرنیل ہیں. انہوں نے انڈیا پاکستان کا ایک جوائنٹ تھنک ٹینک ہوتا تھا. اچھا. اس جوائنٹ تھنک ٹینک کے اوپر جو ہے انہوں نے, اس کے سربراہ ہے, وہ بہت بڑا تھنک ٹینک ہے, اس میں پاکستان کی رپورٹس بھی کچھ آئی ہیں. وہ ان کے مین سینٹرل ایشیا کے اسپیشل انوائے ہوئے.
میں نے ان سے گفتگو کی ٹی وی پہ آن ایئر، سب کو ایئر شو ہے اس کے اندر، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو افغانستان کی سچویشن کا بالکل اندازہ نہیں، لیکن پاکستان کی باٹل نیکس کا اندازہ ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر طالبان اور پشتون اتحاد موومنٹ جو ہے، پشتین جو ہے، یہ اکٹھی ہو رہی ہے۔ اب یہ بیسیکل پلان تھا ان کا، یہ اکٹھی ہو رہی ہے اور یہاں جا کر بلڈ کرے گی اور سب کچھ ہو جائے گا، اور یہ اکٹھے جا کے پاکستان کا، اور یہ ان کے پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ بنا۔ میں نے کہا مجھے بتائیے کہاں اکٹھی ہوں گی، کس جگہ پہ ہوں گی، کیا ان کے آپس میں نظریات کس قسم کے ہیں، وہ بالکل اور طرح کا یہ بالکل اور طرح کے۔ پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ افغانستان میں اشرف غنی کی فوج جو ہے وہ نہیں لڑ سکتی۔ عثمان صاحب $5,000 کیا $15,000 بھی لے جائے نا تو آپ نہیں مرتے۔ یہ بیچارے اسماعیل خان کی ذاتی بیسیکلی، کیونکہ وہ بیسیکلی مطلب افغانستان کو کوئی نہیں سمجھتا جب تک آپ افغانستان کے اندر نہ رہے ہوں۔ افغانستان کا جو قبائلی سسٹم ہے نا جی، افغانستان کا سسٹم، یہ ان کا بہت حاوی سسٹم ہے۔ اس کے لیے وہ اگر جان نہ دے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے ان کو تو رشتے کو نہیں دے گا، اس حد تک وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پناہ، ان کی آخری پناہ وہی ہے۔ صحیح۔ ان کا انہوں نے اچھا جی، ایک اور امپورٹنٹ جو اپڈیٹ ہے وہ ہے جی، حماس نے 4 سال کے لیے اسماعیل ہانیہ کو اپنا پھر لیڈر مقرر کیا ہے، اور اسماعیل ہانیہ قطر میں ہے میرا خیال، آج کل دوحہ میں وہ رہ رہے ہیں، اور ان کے گھر میں جو پچھلی دفعہ غزہ میں بمباری ہوئی، کئی بار نشانہ بنایا گیا، تو ایک چہرہ ہے حماس ریزسٹنس کا اور سارا اس کا، تو کتنی بڑی جو ہے عثمان صاحب اس وقت دیکھیں، بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے، صرف ایک ہی چہرہ رہ گیا ریزسٹنس کا۔ کبھی ہم سمجھ دیتے ہیں کہ حزب اللہ بھی ہے، لیکن جو اب لبنان کا حال انہوں نے کیا ہے، لبنان سے بینک راپٹ کمپنی ختم مکمل طور پہ، یہ کبھی لبنان جو تھا ان کا ٹھکانہ ہوتا تھا خالد مشعل اور ان کا، ہاں ان سب کا، دمشق لبنان ہے، لبنان تھا، خالد مشعل رہے دمشق میں رہے، پھر وہ لیکن اب ختم ہو گئے۔ اب دیکھیں قطر جو ہے نا، قطر کو آپ یہ مت سمجھیں کہ قطر بنیادی طور پر آپ کو زیادہ ساتھ دے، قطر کو لیوریج دی ہوئی ہے انہوں نے کہ ہم پتہ نہیں بڑی چیز ہیں، ورنہ جس دن الجزیرہ انہوں نے خریدنا تھا انہوں نے آدھا گھنٹہ لگایا تھا، وہ جو روپرٹ مرڈاک اٹھا تھا وہاں سے نیوزی لینڈ سے، اور اس نے آ کے جناب 4 جیوز کو اٹھایا تھا، 2 آسٹریلین جیوز سے کچھ، اور سب پورا الجزیرہ خرید کے اڑا دیا۔ الجزیرہ کو اس لیے رکھا ہوا ہے جس سے پاکستان میں نا سارے سیکولر نے اور یہ مقبول جان کو رکھا ہوا ہے کہ چلو بول رہا ہے، بولنے دو، وہی الجزیرہ بھی یہی ہے کہ یار کوئی آواز آ رہی ہے، ورنہ لوگ کہیں سے تو کچھ آ رہی ہے، آپ کو ادر سائڈ تو نظر آ جاتی ہے، محنت کرتے ہیں، بہت سب کچھ ہے۔ چلیں جی، بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور اہم انٹرویو جو شہباز شریف صاحب نے دیا میڈیا کو اس کے نکات پر کریں گے بات۔